الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج امت مسلمہ، ہماری قوم ہر معاملے میں افراط و تفریط کی شکار ہے۔ کسی معاملے میں وہ حد سے کہیں بڑھ جا رہی ہے اور کسی معاملے میں وہ قوم حد سے گر جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا یہ مہینہ ہے، اور اس ماہ میں بھی یہ دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک قوم وہ جو سرے سے اسے ناجائز، حرام اور شرک و بدعت تک کے فتوے لگا رہی ہے، اور دوسری قوم وہ ہے کہ جب اس جشن کو منانے کے لیے اترتی ہے تو ساری حدیں تجاوز کر جاتی ہے اور شریعت کے تمام پہلوؤں کو، تمام تعلیمات کو پس پشت ڈالتی ہے اور طاق پر اٹھا کر رکھ دیتی ہے۔ یقیناً علماء حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ دونوں سے برات کا اظہار کریں۔ وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ایسا نہ کریں کہ اپنی جماعت دیکھیں، اپنا گروہ دیکھیں تو اپنا گروہ، اپنے لوگ 70 خون کریں تو معاف، اور دوسروں کے قدم ذرا لڑکھڑا جائیں تو ان کا ٹٹنی ان کو پکڑو لو تم۔ ایسا نہیں ہے۔ ورنہ اگر واقعی آپ سچے مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، حق کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں یا دوسری قوموں سے فیصلے کے معاملے میں ایسا نہ ہو کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ، ظلم کر بیٹھو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ تمہیں یقیناً اپنے یہاں جو خامیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں میں اس کی اصلاح بھی کرتا ہوں، اور غیروں کو بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ناسمجھ جو ہیں، اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مجھے کسی مفتی کو، کسی مولوی کو، کسی پبلک کو نہیں سمجھانا ہے، اور اس کے کسی کے حضور مجھے جواب دہ نہیں ہونا ہے۔ مجھے جواب دینا ہے تو اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ جل شانہ کے سامنے جانا ہے، اور اس کے سامنے جا کر اپنے عمل کا ہمیں جواب دینا ہے۔ دوسرے کے عمل کا جواب نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرے نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، یہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ آج افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہے اور دوسروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا اور یہی اللہ کے حضور اسی کا جواب دینا ہے، مجھ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بھی افراط و تفریط کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، اور قوم افراط و تفریط کی شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میں ایک حضور کی ذات ہے اور دوسری حضور کی تعلیمات کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے تعلیمات پکڑ لی ہے، اور تعلیمات اور صرف تعلیمات کی بات ہوتی ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جو تعلیمات کی باتیں کم کرتا ہے، جس نے حضور کی ذات پکڑ لی ہے، اور حضور کی ذات، عظمت، شان، معجزات، بس اسی کا ذکر اور اسی پر معاملہ ختم۔ دیکھیں یہ افراط و تفریط ہے۔ یقیناً ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے بے پناہ محبت کرنے والے بھی ہیں،
اور جب حضور کی ذات سے جو محبت کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے اور حضور کی سیرت کو اپنے پیش نظر نہ رکھے۔ اس لیے ہم غلاموں کو بھی جہاں میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے، وہیں سیرت النبی کے جلسے بھی کرنے چاہیے۔ لیکن ہمارا بینر عموماً صرف میلاد النبی کا ہوتا ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے میلاد النبی لکھ دیا تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا اور ہم شرک کر بیٹھیں گے، تو وہ میلاد النبی کے بجائے وہ سیرت النبی کا بینر لگاتے ہیں، وہ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور کی ذات اور تعلیمات دونوں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ ذات پہلے ہے، تعلیمات بعد میں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 ربیع الاول شریف کو اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر نہ ہوتے تو بتاؤ تو صحیح کہ جب وہ دنیا ہی میں نہیں آتے تو ان کی تعلیمات کہاں ہوتی ہے نا، ان کی سیرت کہاں سے ہوتی؟ اس لیے میلاد النبی پہلے ہے، سیرت النبی بعد میں ہے۔ حضور کی ذات پہلے ہے، حضور کی تعلیمات بعد میں ہے۔ اس لیے ذات اور تعلیمات دونوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور خیال رکھیں، ذات سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ذات سے محبت، حضور کی ذات سے جب بندہ محبت کرے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرے تو بندہ اسلام پر عامل ہوتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ اور اسلام اور ایمان دونوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں، دعائے جنازہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت رکھی رہتی ہے تو جنازہ ہم پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کو یاد ہے؟ ایک بندے کا ہاتھ اٹھا ہے، 2 3، کچھ اور بھی ہوں گے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے، لیکن یہ میں جانتا ہوں یار، 100 میں 95% لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کے لیے زندوں کو تو دھوکہ دیتی ہو، مردوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہو یار، ہے نا؟ اس لیے ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، کون ہے جو ماں باپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ تو کم از کم یہ تو خیال کرو کہ کل کو آج ہماری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، خدمت کرو انہیں، عظیم نعمت ان کو جانو۔ لیکن کل کو وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو رخصت ہونے کے بعد ایک جو نیک اولاد ہے، اس نیک اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اور دعا میں آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ دعا کی پہلی جو منزل ہے وہ نماز جنازہ ہے، وہ دعا ہی کی محفل ہے، پہلی محفل وہ ہے جو پہلی منزل دعا کی ہے، وہ دعائے جنازہ ہے۔ اور وہی آپ کو یاد نہیں ہے، وہیں پر وہی آپ کھڑے ہو گئی ہوئی، جیسا اگل بغل والے کر رہے ہیں ویسا ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کم از کم دعائے جنازہ یاد کر لو کہ زندگی میں اگر کم از کم والدین کے ساتھ تم نے غلطیاں کی ہیں، کچھ دھوکے دیے ہیں، تو کم از کم بعد مردن، بعد وفات ان کو دھوکے کا معاملہ نہ ہو۔ دعائے جنازہ میں پڑھتا ہوں، سارے کے سارے میرے ساتھ دعائے جنازہ دہرائیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، سیکھنا شرم کی بات نہیں ہے، نہ سیکھنا شرم کی بات ہے۔ دعائے جنازہ میں پڑھتا ہوں، سارے کے سارے دہرائیں کہ اللہم اغفر، پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب اس کا معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے زندوں کو بھی بخش، ہمارے حاضر شخصوں کو بھی، اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی، اور ہمارے چھوٹوں کو بھی، اور ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی اور ہمارے عورتوں کو بھی، مردوں اور عورتوں دونوں کو، وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ، اب سنیں، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے، اب اپنے لیے دعا ہے، غیروں کے بعد اب اپنے کے لیے دعا ہو رہی ہے، اے اللہ اب تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے
اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ تو اسلام پر زندگی چاہیے اور ایمان پر موت چاہیے۔ اسلام پر زندگی کیسے بن سکتی ہے؟ حضور کی سیرت اور حضور کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو اسلام پر بہتر زندگی گزرے گی، اور حضور کی محبت میں آپ کی جان جائے گی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعلیمات بھی ضروری ہے، ذات بھی ضروری ہے۔ تعلیمات سے زندگی بہتر ہوتی ہے اور حضور کی ذات سے محبت سے موت بہتر ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات اور تعلیمات دونوں کو سمیٹ دیا ہے کہ میرے محبوب، آپ ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری محبت کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈال لو اور میرے عشق کو حفظ جاں بنا لو اور میرے نقش قدم پر زندگی گزارو۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب تک تو تم اللہ کی محبت کو تلاش کر رہے تھے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، ہے نا؟ کیا ہی پیاری بات، کیا ہی پیاری بات ہے یہ کہ ایک طرف تو اللہ کی محبت میں بندہ بھٹک رہا ہے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ایک روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، ہم انہیں خدا کی محبت میں ہی انہیں وسیلہ سمجھ کر خدا کی محبت ہی میں ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے، لیکن دوسری روایت یہ ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ جو یہود تھے مدینہ کے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ہم محبوب ہیں، ہمیں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ نازل آئی کہ واقعی تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو نا تو یاد رکھو بغیر میرے محبوب کی غلامی کے تم میرے نہیں بن سکتے ہو، میرا بننا ہے تو میرے محبوب کو بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور جناب اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ شاعری، ہر شاعری ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہوا میں اڑا دی جائے، بلکہ اکثر شاعری جو اہل دل ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اہل فضل ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شاعری کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری بھی ایسی ملے گی، اور شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال مرحوم کی شاعری بھی ایسی ملے گی جو قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آئے گی اور ہماری صحیح رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ تو عزیزان محترم، بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی ذات سے محبت کس قدر ضروری ہے۔ آگے آئیے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے کلام الہی کو پیش کیا کہ تو اسے کلام خدا وہ نہ مان کر، وہ حضور اللہ کا کلام نہ مان کر یہ کہنے لگے یہ محمد نے گڑھ دیا ہے، یہ محمد کی طرف سے ہے، یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو امی رکھا تھا، یعنی کسی استاذ کے سامنے زانوے ادب جو تہ نہیں کیا تھا، اس میں بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایک تو کوئی حضور کا استاذ نہ بنے، اور دوسرے کوئی کہہ نہ سکے کہ حضور پڑھے لکھے ہیں اس لیے یہ پڑھا لکھا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا کو معلوم تھا کہ پڑھے لکھے تو ہی نہیں ہیں، پھر یہ اتنا اونچا کلام کہتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بغض و حسد میں انکار کرنے والوں نے انکار کیا ہے، تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دلاسا دیتے ہوئے کہا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا طَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ۔ اے محبوب، آپ ان سے فرمائیے جو ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تو وہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ اور اس کے جو بات کی آیت کریمہ ہے وہ بڑی قابل غور ہے، بڑی علمی، فکری اور دل موہ لینے والی آیت کریمہ ہے۔ آگے فرمایا بڑا ایمان افروز حصہ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے زندگی کے 40
سال گزارے ہیں، اگر میری کتاب زندگی میں کوئی تمہیں عیب مل جائے، کوئی کمی مل جائے، کوئی نقص مل جائے، تو پھر یقیناً میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو یقیناً تم انکار کر سکتے ہو، لیکن جو اللہ کے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دیانت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، وہ صداقت و دیانت و امانت کا جو پیکر ہو اللہ کے بندوں کے معاملے میں، بھلا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ دوسرے طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو دیکھو، اگر میری زندگی میں کوئی عیب نکلتا ہے تو یقیناً تم میرے رب کو بھی نہ مانو، لیکن میری زندگی میں کوئی عیب و نقص تم نہیں دکھا سکتے تو میرے رب کو بھی مان لو کہ وہ بے عیب ہے، وہ ذات بڑا عظیم ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو منوانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پیارے، ایمان حقیقتاً خدا کے ماننے کا نام ہی نہیں ہے، ایمان تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا نام ہے۔ کوئی زندگی بھر اللہ اللہ کہتا رہے لیکن حضور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نے حضور کے قدم ناز پر چل گیا اور جس نے حضور کے دامن اقدس کو پکڑ لیا، یقیناً اس نے حضور کو تو مانا ہی مانا، حضور کے واسطے سے اس نے خدا کو بھی مان لیا۔ ایک پورا موضوع ہے یہ کہ ایمان میرا، جس پر میری پوری تقریر ریکارڈ ہے، کہ ایمان خدا کے ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان تو مصطفیٰ کے ماننے کا نام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی وقت ہوا تو میں اس پر پوری گفتگو کروں گا۔ یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے بھی حضور کی ذات کو پیش کیا ہے کہ میرے محبوب میں کوئی عیب و نقص نکل جائے تو پھر انکار کر دو، نہیں نکلتا ہے تو میرے محبوب کے واسطے سے اس کے رب کو بھی تسلیم کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے حضور کو مانا ہے، پھر حضور کے واسطے سے اللہ کو مانا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر سنے بڑا پیارا، اسی لیے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ شاید یہ اشعار جو ہے نا کسی غیر صحابی کے ہوتے نا تو آج یہ بھی معاملہ سامنے آتا، کس صحابی نے یہ شعر کہا ہے اور کس صحابی نے ایسا کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صحابی کے زبان سے یہ بات کہلوا دیا۔ اور اگلا مصرع سنیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی اے رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین ترین پیکر دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نقص و عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ہمیں اختیار دیا جاتا کہ تمہیں کیسے پیدا ہونا ہے تو ہم جمال کے اعتبار سے بھی چاہتے کہ ہم ایسے ہوں، ہم ایسے پیدا ہوں، ایسے پیدا ہوں، اور کمال کے اعتبار سے بھی چاہتے کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم بے اختیار ہیں، اللہ نے ہمیں جیسا چاہا ویسا پیدا کر دیا۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ایک صحابی جن کو جو حضور کی موجودگی میں حضور کی شان بیان کرتے تھے، اچھا یہ نہ سن لو سوچو کہ کہیں بیان کر دیا گیا ہو، حضور نے نہیں سنا ہو، حضور کو یہ خبر نہ ہو، جی نہیں، حضور ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، حضور ان کے لیے اپنی کملی مبارک، اپنی چادر انور بچھاتے تھے، بٹھاتے تھے، اور پھر کہتے تھے اے حسان اب ذرا تم مجھے میری نعتیں سناؤ، مجھے میری نعتیں سناؤ۔ اور پھر حضرت حسان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے حضور کی شان بیان کرتے تھے۔ ارے جناب علی، جانے دیں، صحابی کی بات بھی جانے دیں، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت تو قرآن کریم نے بیان کی ہے نا۔ قرآن کریم نے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی کیریکٹر کو، آپ کے صفات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ آپ نے روایت سنی ہوگی، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ میں اس موضوع پر گفتگو کر لوں گا کہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہا اے امت کی ماں، اماں جان بتائے تو صحیح کہ آپ میرے محبوب کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو کیا ہی پیارا جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، تعجب سے پوچھا کانا خلقہ القرآن، فرمایا کیا
تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پہلے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب کا سراپا قرآن ہے، کانا خلقہ القرآن، یعنی تم قرآن پڑھتے جاؤ، میرے محبوب کی ذات کو دیکھتے جاؤ، کمال دیکھتے جاؤ، سیرت دیکھتے جاؤ۔ اس لیے یہ کہہ لیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے کہ سیرت سرور کونین کو سمجھنے کے لیے، یہ نعت سرور کونین کو سمجھنے کے لیے تم کو قرآن مقدس کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مقدس کو جو سمجھ لے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی عقیدت و محبت بھی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور یقیناً وہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا ہے اور ان کے دل و دماغ میں قرآن اترتا چلا گیا۔ افسوس اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم اسی قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس قرآن کی طرف آ جائیں، وہ قرآن میں حضور کی ذات کا جلوہ بھی ملے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا کمال بھی آپ کو اسی قرآن مقدس میں نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت، بڑا فلاسفر اور بڑا ہی ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ پرسن، حال یہ ہوتا تھا کہ یورپ و امریکہ کے بڑے بڑے دانشور جس شخصیت سے طریف تھے اور مداح تھے، ان میں سے ایک مغربی فلاسفر نے جناب اقبال سے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے پکے مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پڑھے لکھے مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نام تو مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ چیز جو میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ اسلام کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ اپنی عقل سے کرتے ہیں آپ، یا اپنے ماں باپ یا خاندان کی وجہ کر کے اس خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہیں؟ تو علامہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اس میں کوئی وجہ نہیں۔ علامہ نے کہا کہ سنو، وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ میں خدا وحدہ لا شریک کو عظیم مانتا ہوں کہ اس عظیم ہستی نے یہ عقیدہ دیا ہے، کٹر دشمن بھی اس کے صادق و امین کہتے تھے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے بارے میں کہا کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے کہنے سے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس انگریز مفکر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سنو، اتنا سچا انسان مسٹر، اتنا سچا انسان جو اس کی صداقت کی عظمت دشمن بھی تسلیم کریں اور صداقت کی قسمیں کھائیں، تو اس کی بات کو مان لینا ہی انسانیت ہے، اس کی بات کو مان لینا ہی انسانیت ہے۔ اس لیے یہ دعوت تو میں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے مرعوب ہوں، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمال دنیا کے سامنے پیش کریں۔ عزیزان محترم، ذات کے حوالے سے بہت ساری باتیں عرض کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت کا دامن بڑا تنگ ہو رہا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے اوپر چند باتیں میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کائنات انسانی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات تھی جس نے انقلاب برپا کر دیا۔ ذات اور تعلیمات دونوں چیزوں نے انقلاب برپا کیا ہے۔ ذات تو بظاہر آج موجود نہیں ہے، لیکن حدیث پاک، سیرت اور تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات کے جلوے آج بھی موجود ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مذہبی رہنما، فلاسفر، پیشوا، دانشوران، حکمران اور قائد آئے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے نظریات اور فلسفے پیش کیے۔ ان کی تعلیمات اور افکار و نظریات کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً، اور پھر عملی زندگی اور شب و روز کے معمولات کو دیکھا جائے، ان کی ذات اور ان کے فرامین جو ہیں، ان کے قول جو ہے اور ان کا عمل جو ہے، ان دونوں کو اگر ملایا جائے اور دیکھا جائے تو دیکھیں گے آپ بڑا تضاد نظر آئے گا، کہنی اور کرنی میں بڑا تضاد نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، بلکہ کہا بعد میں، کر کے پہلے دکھایا ہے۔ آپ کا عمل آپ کے قول کی تفسیر ہے، آپ کا کردار آپ کے گفتار سے بڑھ کر ہے۔ اہل مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کی دعوت بعد میں دی، 40 سال مکہ کی گلیوں میں سراپا قرآن بن کر پہلے دکھایا ہے۔ لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم بعد میں دیا، پہلے خود ساری رات کھڑے ہو کر عبادت گزاری کی ہے۔ لوگوں کو صدق و امانت کی تعلیم بعد میں دی ہے، اپنے معاشرے سے صادق و امین ہونے کا لقب
پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پایا ہے۔ لوگوں کو صیام رمضان کا حکم بعد میں دیا ہے، پہلے خود کئی دن مستقل فاقے رہ کر آپ نے گزارے ہیں اور زمانے کو کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا ہے۔ امت کو 2.5% زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا ہے، پہلے اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر کے زمانے کو پہلے دکھایا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے خندق کھودتے وقت اگر امت کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو یہ نبی صادق کی شان یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیمات کہ کہا بعد میں کر کے پہلے دکھایا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غریبوں کے مولا، یتیموں کے والی، فقیروں کے انیس، مسکینوں کے جلیس، محسن انسانیت، پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد صرف 23 سال مدت میں ایسا عظیم انقلاب آیا کہ دنیا انگشت بدندہ ہے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، 12ویں کی صبح کو آیا ایک ایسا انقلاب، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پہ چھایا انقلاب، آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم لے کے آیا انقلاب، آ کے لایا انقلاب، لاکھ سے زائد پیمبر بھی نہ جیسا لا سکے، سرورے کونوں مکان لائے وہ تنہا انقلاب۔ اور حضرت فاروق کے دل سے کوئی پوچھے ذرا، دار ارقم میں جو آیا تھا وہ کیسا انقلاب، اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جس مورخ نے بھی لکھا اس کو لکھا انقلاب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور تعلیمات نے کائنات انسانی میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ زمانہ آج بھی انگشت بدندہ ہے، حیرت زدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھیں، میں بس چند منٹوں میں سے سمیٹنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس ایک حدیث پاک کے چھوٹے سے ٹکڑے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، اس ایک حدیث پاک کی تشریح و تفسیر کی جائے، بلکہ کی گئی ہے باضابطہ، صرف ایک اس پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ 1000 اچھے عمل کریں، نیت آپ کی اچھی نہیں ہے تو سب کچھ منہ پر مار دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے کوئی عمل تو نہیں کیا ہے، لیکن نیت آپ کی اچھی ہے کہ اللہ یہ دے دے تو یہ کروں گا، اللہ یہ دے دے تو یہ کروں گا، تو یاد رکھیں اس نیت کی بنیاد پر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے موقع دیا تو اسی ایک موضوع پر میں کبھی گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ نیتوں کی اس چھوٹے سے جملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دریا سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور کس قدر جامعیت ہے اس ایک چھوٹے سے جملے میں۔ حضور فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ حضور کے فرامین صرف سن کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ اپنی باتیں سنیں اور سن کر نکال دیں، لیکن اللہ کے لیے حضور کی باتیں سنیں اور دل میں جگہ دیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے تو اپنے اللہ کے بندوں کو راضی کریں، وہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور آگے آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمرو بن العاص قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، کہ پوچھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی زبردست حدیث پاک ہے نا، حدیث پاک۔ اس ایک حدیث پر اگر عمل کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ، سوسائٹی، پورا خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ کیونکہ یا تو ہم زبانوں سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یا تو پھر اپنے ہاتھ سے اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو تکلیف ہم دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے پکا جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اور اس میں یہ نہیں کہا کہ کلامی اپنے زبان سے نہیں کہا، بلکہ زبان صرف کہا ہے، زبان کے کلام سے نہیں کہا اللہ کے پیارے رسول نے، فی کلامی نہیں ہے بلکہ من لسانی ہے۔ زبان یعنی بول تو نہیں رہا ہے لیکن زبان نکال کر کسی کو چڑھا دے، ہے نا، بچوں میں
جب جو ہے لڑائی ہوتی ہے کچھ نہیں کر پاتا ہے تو زبان چڑھا کر کے نکال کر کے چڑھا کر کے چلا جاتا ہے. تو نہیں، صرف زبان سے چڑھانے کا بھی معاملہ ہے اور زبان سے بولنے کا بھی معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان فرامین کو پیش نظر رکھیں. اور ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، مسلمان کو تکلیف نہ دے، کافروں کو جو چاہیں ہم کریں. آج عجیب و غریب ہے، میں کہاں تھا، بامبے میں یا کسی اور جگہ پر، ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ سود جو ہے کے بارے میں کیا حکم ہے. کہا مسلمانوں سے لینا ناجائز ہے، ہندوؤں سے لینا جائز ہے. میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ فتویٰ کہاں سے نکال کر لایا انہوں نے، اللہ رحم فرمائے. ایسے لوگ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب کہ کافروں کو جہاں چاہو لوٹ لو، جہاں چاہو. آج جو آر ایس ایس مضبوط ہوئی ہے نا، وہ آر ایس ایس مضبوط ان جیسے مولویوں، مفتیوں اور ہم جیسے لوگوں اور آپ عوام کے عمل کو دیکھ کر ہم نے ایسا اپنا معاملہ پیش کیا ہے کہ وہ مضبوط ہو گئے اور دکھانے لگے کہ یہ دیکھو، یہ ان کو موقع ملے گا تمہیں کاٹ دیں گے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، یہ معاملہ کریں گے. یہ تقویت ان کو ملتی چلی جا رہی ہے. یقیناً ایسے لوگ وہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب علماء اٹھ جائیں گے ان کے جگہ جہلا لے لیں گے، جو اپنے فتووں سے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ اس طرح کے عمل سے بچیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. والمؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ، مسلمان نہیں، لوگ، اس لوگ میں کون آ جائیں گے؟ سب آ جائیں گے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے. مومن وہ ہے جو مسلم سے اونچا درجہ ہوتا ہے کہ جس کے مال اور جس کے جان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ مومن ہے. تو مسلم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقی کر کے درجہ مومنانہ ہمیں عطا فرمائے. اور یقیناً جو مومن وہ تھے کہ جن کے کردار و عمل کو دیکھ کر لوگ ہم ان کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے. آپ دعوے سے ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ارے ہم اور یہ منہ اور مسور کی دال. اور مومن تو سرکار غریب نواز تھے، ہندوستانی کے سرزمین پر دیکھیں، وہ محبوب الہی تھے، بابا فرید تھے، وہ صوفیاء اکرام تھے کہ جن کے اخلاق، محبت، کردار کو دیکھ کر لوگ کھنچے ہوئے ان کی طرف آتے تھے، وہ دیکھتے تھے. اور آج ہمیں دیکھ کر لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم سے دور ہو جا رہے ہیں. عزیزان محترم، عرض کروں گا آخری اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا، بیان کیا کہ انصار میں ایک نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، پھر بیٹھ گیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دانش مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہوں. آج ہم میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو پیسہ کمانے کا ہنر سب سے زیادہ جانتا ہو، جو 3-5 سب سے زیادہ کرنا جانتا ہو نا، اسے ہم کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا باصلاحیت ہے، عقل مند ہے. وہ دیکھتے نہیں ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. پیارے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے. کیونکہ اصل جگہ ہماری وہی 4x6 کی ہے نا، جہاں جانا ہے وہی ہے، اصل جگہ وہی ہے. ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائی. عقل مند وہ نہیں ہے جو یہاں تو بہت کچھ بنا لے لیکن وہاں کے لیے اس کے پاس کوئی تیاریاں نہ ہو. وہ عقل مند ہے کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو. اور سنیں، فرمایا کہ وہ نوجوان پھر خاموش ہو گیا اور فرمایا اس کے بعد مزید اس نے کوئی بات نہیں پوچھی. تو یہ اس طرح کی نہ جانے کتنی تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام نے دل کے کانوں سے سنتے تھے اور ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا. عزیزان محترم، آج کے اس نازک ترین ماحول میں جبکہ ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، موت ہماری طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. کیا جوان کیا بوڑھا، نہ جانے کب کون موت کے گڈھے میں چلا جائے گا، موت کی نیند سو جائے گا. اس سے پہلے اپنی زندگیوں میں اللہ کے لیے ہم تبدیلی پیدا کر لیں. یہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہمیں بہت کچھ دعوت دے رہا ہے. اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.